السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ مختصراً ایک تعارف تھا۔ اب ہم ذکر کریں گے امہات المومنین کا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری یعنی کہ مومنوں کی ماؤں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جو مبارک ہستی شامل ہوئی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تذکرہ آگے سے کریں گے، جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے وہ بیوگی کے ایام گزار رہی تھی، یعنی کہ بیوہ تھی، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت خانہ کعبہ میں گزارتی تھی اور کچھ وقت اس زمانہ کی معزز کہانہ عورتوں میں سے گزارتی تھی، اور ان کے ساتھ زمانے کے انقلاب پر وہ وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ ایک ذہین خاتون تھی۔ قریش کی بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ جب انسان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں تو اس کو دنیا میں اتنا لگاؤ نہیں رہ جاتا۔ ادھر ان کے والد جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور تجارت کا نظام بہت ہی زیادہ وسیع تھا، نرینہ اولاد کوئی بھی نہیں تھی، یعنی کہ زندہ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا یہ سارا کام جو ہے وہ اپنی عقل مند اور ذہین بیٹی کا سپرد کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا عملہ رکھا ہوا تھا، جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تعبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ ان کی نظریں ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جو بے حد ذہین، قابل اور دیانتدار ہو، تاکہ وہ اپنے تمام معاملات جو ہیں اس کے ثبوت کر سکیں اور ملازمین کو اس کے انڈر تجارت کے لیے روانہ کر سکے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا جب سرور کائنات حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور صفات کا ہر طرف چرچا تھا۔ مکہ میں گھر گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات کی بات کی جاتی تھی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں شامل ہو چکے تھے، یعنی کہ شباب کا دور تھا، اور ساری قوم میں آپ امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مکہ کے ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ نہ پہنچتے؟ ان کو تو پہلے سے ہی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کی تجارت کو آگے لے کر چل سکے، یعنی کہ وہ ایک امانت دار شخص کی تلاش میں تھی جو امانت دار بھی ہو اور ذہین بھی ہو۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو میں آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضہ دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور کر لیا اور اشیاء تجارت لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے خاص غلام میسرہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ ایک تو سفر کے درمیان یہ جو شخص آپ کو میں نے دیے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کوئی تکلیف نہ آئے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس غلام کو ہمراہ اس لیے بھی کیا تھا کہ وہ ان کی اوصاف یعنی خوبیوں کو چیک بھی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح تو کیا بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصرع یعنی کہ ان کے خاص غلام کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ انہوں نے اپنی خادمہ سہیلی کی معرفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے چچا کی سرپرستی میں تھے، انہوں نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت دے دی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے اکابر کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے ان کا نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر مقرر کیا گیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال یعنی کہ 25 ایئرز اولڈ تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کچھ کہتے ہیں کہ 40 سال تھی اور کچھ ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کی پہاڑیوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ یہ چونکہ نبوت کا دور قریب تھا اور نبوت آنے والی تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت جو تھا وہ عبادت میں گزارنے لگ گئے، یعنی کہ ان کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ اس طرح تقریباً 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے اور کہا قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائی تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے ہوا پایا جو کہ بہت ہی زیادہ نورانی تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر دبایا اور کہا کہ اقرا یعنی کہ پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آگے سے جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھ تیرا پروردگار بہت ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان آیات کو پڑھا اس لیے ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اسی لیے کیا کہ اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کو پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا بات کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دیکھیں اپنی انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی مکرم ہونے کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ میں نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نالج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت علم کو سکھانے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فقرات یہ آیات سنی تو ان کی زبان پر خود بخود ہی یہ کلمات جاری ہو گئی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے حکم کی تکمیل کی اور فرمایا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی، کئی آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیج چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کی دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، امانت گزار ہیں، دکھیوں کی خبر گیری کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اٹس مین کہ اگر کوئی انسان یہ والی کوالٹیز اپنے اندر کریٹ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے۔ اور دیکھیں اس وقت ابھی اسلام آیا نہیں تھا، پہلے سے ہی وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے اندر چونکہ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر پہنچ گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کو ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ مطلب یہ کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل یہ سنتے ہی بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اے کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حیرانگی ہونی بھی چاہیے تھی کہ جب لوگ ان کی ہر طرف تعریف کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس خوبی کے مالک تھے جو ایک مکمل شخصیت میں ہونی چاہیے۔ تو ہر کوئی محبت کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ الفاظ سننے کو ملے تو کہ آپ کو وطن سے نکال دے گی تو حیران ہو کر پوچھا کہ یہ لوگ۔ بن نوفل نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب بھی یہ کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا،
اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، یعنی کہ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت مل گئی ہے، چنانچہ وہ بلا تعامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئی ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 ایئرز تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک امیر خاتون تھی، یعنی کہ تجارت کرنے والی اور مالدار تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز ہمیں ان سے ملاقات نصیب کرے، آمین۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ جو تبلیغ ہے یہ آگے بھی چلی جائے۔ تو انہوں نے جب یہ تبلیغ آگے کرنا شروع کی تو نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد دوسرے سید الفطرت صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ حلقہ احباب اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ اسلام کے پہلے لوگ جو تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں تھی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ کرام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پھیلتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ بے حد مسرت کا اظہار کرتی تھی، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ رشتہ دار جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے درمیان ان کو طعن و تشریح کرتے تھے۔ وہ ہر صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو بنی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی دولت کو بھی اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اپنی تقریباً ساری دولت کو یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کے لیے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دیتی تھی۔ ادھر کفار قریش جو تھے وہ نو مسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ تبلیغ حق میں ہر طرح کی رکاوٹ کھڑی کر رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانساروں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتی تھی کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، کبھی بھی ایسا کوئی رسول نہیں ہے جس کے ساتھ لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو، مذاق نہ اڑایا ہو۔ تو یعنی کہ اگر آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ حوصلہ کریں، یعنی کہ وہ اس طرح ان کو حوصلہ دیا کرتی تھی، اور اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جب حوصلہ ملتا تو ان کا غم کافی حد تک جو تھا وہ دور ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں کہ میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا تو وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح سے میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج غم ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہوا ہو۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ میں آیا اور عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا ہے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نوخیس لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکا ہے جو پہلے جوان کے دوسری جانب کھڑا ہوگا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک عورت آئی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے آگے سے کہا کہ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جو جوان اور لڑکا یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں۔ جوان جو ہے وہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی ہے، اور عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی بھی اس دین کے پیروکار ہیں، میرے علم میں یہ نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کس طرح کے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جان نثاری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے تربیت کی، اور وہ امور خانہ داری میں بھی ماہر تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے بھی خدمت کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ کتنی خوش قسمت تھیں کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام نے بھی سلام بھیجا اور اللہ رب العزت بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ سرور عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا تھا وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ عرصے کے بعد مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس آزمائش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے پورے 3 سال تک اس محصوری کی عالم میں گزارے اور مصائب کا بڑے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہاں یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ ایک اچھے گھر سے بلونگ کرتی تھیں، اور لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سخت حالات میں وقت گزارا ہے۔ حالانکہ جب یہ شعیب ابی طالب میں محصور تھے تو کھانا پینا بھی میسر نہیں آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پتے کھا کر وہ گزارا کرتے رہے ہیں۔ بعثت کے 10 بعد بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہت زیادہ علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ 11 رمضان 10 نبی کو انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا اور اللہ رب العزت کی مہمان جا ٹھہری۔ اس وقت وہ تقریباً 65 ایئرس اولڈ کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ آپ زیادہ تر پریشانی میں رہنے لگے، اور یہاں تک کہ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب بھی آپ قربانی کرتے تو یعنی کہ عید پہ جو قربانی کا موقع ہوتا ہے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو پہلے گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی رشتہ دار جب بھی کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے حد خاطر مدارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک اپنی اس بیوی کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور تب جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے تو مجھے ایک دن رشک آیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک بوڑھیا بیوہ عورت تھی، یعنی کہ ایک بوڑھی عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں اس وقت جب سب لوگ کافر تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اس وقت اپنا مال مجھ پر قربان کیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو ینگ گرلز کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، تو یہاں پہ ان کی اس بات کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ بڑی بھی تھی، اللہ رب العزت نے اولاد ان کو انہی سے دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی، اس روز سے میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا کچھ نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 لڑکیاں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ، وہ بھی جو عبداللہ تھے وہ بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم 4 بیٹیوں کا ذکر اپنی پاس ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی فرما بردار بیوی تھی۔ اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن آخرت میں ہمیں جنت میں ان کی ملاقات نصیب کرے اور ہمیں بھی ان کی طرح
باحیا اور با کردار بننے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.